میری محبتوں کو قرار دو۔ قسط نمبر 1۔ ایک تو میں اس لڑکی سے بڑا تنگ ہوں، خدا جانے کیسے اتنا سو لیتی ہے۔ یا تو جب دیکھو ناوز پڑھ رہی ہوگی، یا کالج سے آ کر سو جائے گی، یا ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے گی۔ عائشہ بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں تو اشما جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی کشف بیگم اور رمشہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اشما نے چونک کر عائشہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا چچی؟ کس کی بات کر رہی ہو اور اتنا غصہ کس میں ہے؟ شانزے کے علاوہ اور کون ہے اس گھر میں جسے سونے کے اور کیڑوں سے ڈرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟ اب بھی کالج سے آ کر دوپہر سے سوئی ہوئی ہے، پر مجال ہے اس لڑکی کے کانوں پر کوئی جوں بھی رینگ گئی ہو۔ سو آواز دی پر نہیں سنا اس لڑکی نے۔ اشما شانزے کی اتنی تعریف پر ہنس پڑی۔ کیا ہو گیا چچی؟ بیچاری سوتی ہی تو ہے۔ وہ کیڑوں والی اور ٹی وی دیکھنے والی بات گول کر گئی، نہیں تو عائشہ بیگم کا پارا اور بھی ہائی ہو جاتا۔ عائشہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ جا کر اسے اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ میں اسے خود جاؤں اور پھر دو جوتے بھی لگاؤں کہ مغرب کی ہونے والی ہے۔ اس لڑکی کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس سوتے پر چلی گئی ہے۔ ابھی اٹھا کر آئی ہوں پر نہیں اٹھی۔ پتہ نہیں وہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ماں کی ایک آواز میں ہی نیند سے اٹھ جاتی ہیں۔ ایک یہ لڑکی ہے، پاس پڑا ڈھول بھی بجا لو تو نہیں سنے گی۔ ان کی دھمکی آمیز انداز میں وہ آبرو اچکاتی کھڑی ہو گئی۔ اشما کمرے میں داخل ہوئی۔ سبز اور ہاف وائٹ کلر کے امتزاج کا فرنیچر ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ ہم رنگ شانزے نے باربی ڈیزائن والے لگائے تھے۔ ہیڈ پر آڑی ترچھی مدہوش ہو کر گلابی اور ہاف وائٹ کمبل سر تک تانے ہوئے سوئی چھوٹی سی پری لگ رہی تھی۔ بال آدھے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ منہ پر تھے۔ اشما کے 2-3 دفعہ آواز دینے پر بھی جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اشما نے پانی سے بھرا گلاس شانزے پر الٹ دیا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ بارش کیسے ہوئی؟ اس اچانک افدات پر وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی اگر تم نہ اٹھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چلو شاباش اٹھو، چچی کا میٹر گھوم چکا ہے۔ اشما نے پچکارنے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا۔ آپ نے میرے اوپر پانی کیوں پھینکا ہے؟ شانزے نے غضیلی نظروں سے اشما کو دیکھتے کہا۔ وہ اس لیے میڈم کہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہر کوئی آپ کو اٹھانے آ رہا ہے، پر آپ شاید بھانگ پی کر یا نشہ کر کر سوئی ہوئی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اشما نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ایک تو مما کو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، پتہ ہے اتنی اچھی نیند آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کرو لڑکی 2.5 گھنٹے سے سوئی ہوئی ہو۔ کالج سے آ کر تم اور ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ نہیں اٹھانا تھا، اور چچی تم پہ ایسے ہی غصہ نہیں کرتی۔ تم کام ہی ایسے کرتی ہو کہ چچی کو غصہ آ جاتا ہے اور صرف تمہارے زیادہ سونے پر اعتراض کرتی ہیں۔ اشما نے اسے اٹھا کر واش روم میں دھکیلا تو شانزے بڑے بڑے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں چلی گئی۔ اشما خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پہلا سامنا ہی عائشہ بیگم کی گھورتی ہوئی نظروں کا کرنا پڑا۔ کشف بیگم اور رمشہ بیگم بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں دنیا میں کوئی کام بھی کرنا ہے یا نہیں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، ہر وقت
یا تو تم سوتی ہو یا پھر کالج سے آ کر ادھر ادھر گھومتی ہو۔ مجال ہے اگر تم پہ میری کسی بات یا ڈانٹ کا اثر ہو جائے۔ کتنی بار بولا ہے کہ کچھ کھانا پکانا ہی سیکھ لو، پر نہیں، جب بھی میں کہتی ہوں ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ جو تمہاری طریقے ہیں نا، آگے سسرال جا کر بھی جوتیاں کھاؤ گی، اور تمہاری ساس نے، تمہارے شوہر نے بھی تمہیں چلتا بننا ہے۔ عائشہ بیگم شانزے کو بھگو بھگو کر مار رہی تھی، اور پھر وہ شانزے ہی کیا جس پر کچھ اثر ہو جائے۔ ڈانٹ بھی ایسے سنتی تھی جیسے اس کی نہیں اگلے بندے کو سنایا جا رہا ہو۔ لوگوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا، پر لوگوں کو کیا پتا کہ بیٹی ماں کی ہی چمک دے جاتی ہے۔ شانزے جو صوفے پر بیٹھی اپنی نیند بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، سسرال کے خیال سے ہی جھرجھری لی اور خیالوں میں سانس چانپٹ پڑتے دیکھ کر اچھل کر پڑی۔ چلو ابھی منگنی تک نہیں ہوئی، پر کل کی کوئی اچھا رشتہ ملے گا ہی نا۔ تمہاری کرتوت ہی نہیں کہ شادی کے۔ مما نے تو مجھے سسرال بھیج دیا بلکہ جوتیاں لگوا دیں اور شوہر نے چلتا بھی کر دیا۔ تصور میں خود پر ہوتے ظلم دیکھ رہی تھی۔ بھابی بس کریں، بچی ہے، سمجھ جائے گی، رمشا بیگم نے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے کہا، جو غضیلی نظروں سے شانزے کو گھور رہی تھیں۔ اب یوں ٹکر ٹکر میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہرانی، اپنی آنکھیں کھولو، شام ہو گئی ہے، ابھی بھی اس لڑکی نیند نہیں پوری ہوئی، پتہ نہیں کیسے یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ عائشہ بیگم نے اچھی طرح شانزے کی کلاس لیتے ہوئے کہا، جاؤ، اشما چائے بنا رہی ہے، دیکھو بن گئی ہے یا نہیں۔ اس کی ہیلپ کرو۔ کشف بیگم نے شانزے کو کہا تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ لی کہ کہیں پھر سے عائشہ بیگم اسے بٹھا کر لمبا لیکچر ہی نہ دینے لگ جائیں۔ وہ کچن میں جا کر سارا غصہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ اشما بولی، کیوں بیچارے برتنوں پر غصہ نکال رہی ہو؟ ان بیچاروں نے کیا کر دیا ہے؟ اشما نے شانزے کی نیند سے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ شانزے نے غصے سے اشما کی طرف دیکھا تو اس کا غصے والا چہرہ دیکھ کر اشما کی ہنسی نکل گئی۔ شانزے شامی کباب کی پلیٹ پٹکنے والے انداز میں ٹرے شیلف پر رکھی تھی۔ اچھا اب غصہ نہ کرو، میں نے چائے بنا لی ہے، پکوڑے بھی بن گئے ہیں، تم بس انہیں لے جاؤ، اشما نے شانزے سے کہا، جو نیند سے جھول رہی تھی۔ نعمان صاحب نے سب کو دیکھتے ہوئے بتایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ رمشا بیگم نے پوچھا۔ عائشہ بیگم اور کشف بیگم بھی بہت خوش ہوئی تھیں۔ احسن اور حسین صاحب کو نعمان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا، کچھ ہی دن میں وہ لوگ آ جائیں گے، اور آج میری بھی صبح بات ہوئی ہے۔ نعمان صاحب نے تفصیل سے ساری بات بتائی تو سب بھی پھر خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ بچہ پارٹی بھی صدف پھپھو کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ صدف پھپھو کی سب بچوں سے زیادہ شانزے سے ہی بنتی تھی۔ شانزے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات صدف پھپھو کو ہی بتاتی تھی۔ صدف جب بھی دبئی سے کراچی آتی تھی تو شانزے کی یہ لسٹ اتنی لمبی ہوتی تھی چیزوں کی کہ پھر باقی بچہ پارٹی اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جاتی تھے، اور اس بات پر پھر سب کی لڑائی ہوتی تھی، پر شانزے پھر بھی باز نہیں آتی۔ اشما کچن کا سب کام سمیٹ کر آئی تو شانزے ٹی وی کے آگے بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ شانزے، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی ٹائم ہے مووی دیکھنے کا؟ چلو شاباش، بند کرو اور سو جاؤ۔
صبح کالج نہیں جانا کیا؟ اشما نے شانزے کو دیکھتے کہا، جو مووی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ کچھ سن نہیں رہی تھی کہ اشما کیا کہہ رہی ہے۔ اشما نے دیکھا کہ وہ اس بات نہیں سن رہی تو اس نے آگے بڑھ کر ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر آف کر دیا۔ ارے ارے اشوا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنی اچھی سین چل رہا تھا۔ شانزے نے منہ ہلاتے اشما سے کہا۔ اس کڑے طور دونوں ہاتھ کمرے پر ٹکانے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سے ہوئی تھی ہماری چھوٹی سی نٹکھٹ ہیروئن، سب کے آنگنوں کا تارا، جس میں سب گھر والوں کی جان تھی۔ وہ سب کے لاڈ پیار سے بگڑی تو نہیں کہا جا سکتا، پر شرارتی ضرور ہو گئی تھی۔ ضد کمنٹ سے لابلالی ہے، پرواہ ہے نیاز، اندر سے بہت حساس طبیعت کی۔ مالک لوگوں کو تنگ کر کے سب کی ٹانگ میں دم رکھتی تھی۔ ایک حادثۂ کار میں حسن صاحب اور گل بانو بیگم کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور میں جو اتنی دیر سے بول رہی ہوں وہ نہیں سن رہی تم؟ اشما نے اسے پھر ٹی وی کا بٹن آن کرتے دیکھ کر کہا۔ ہاں جی بتائیں، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ شانزا اشما کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی سدھرنا بھی ہے کہ نہیں، یا ایسے ہی ہر وقت ادھم مچاتے رکھنا ہے؟ شانزے نے اس کی رات کے 12 بجے مووی دیکھنے پر اعتراض کیا، کیونکہ اگر عائشہ بیگم کو پتہ لگ جاتا کہ شانزے اتنی رات کو مووی دیکھ رہی ہے اور سوئی نہیں تو شانزے کی واٹ لگ جاتی تھی۔ پر اتنی ڈانٹ کھا کر بھی یہ لڑکی نہیں سدھرتی تھی، نہ ہی اس پر کچھ اثر ہوتا تھا۔ اگر میں سدھر گئی نہ تو دنیا نے بگڑ جانا ہے۔ اشوا آئی، شانزے نے جس انداز سے کہا، اشما کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا چلو اب اور نہیں دیکھنی، کل دیکھ لینا مووی۔ اشما نے اٹھ کر ٹی وی اور لائٹ بند کی اور شانزے کو لٹا کر اس پر کمبل اوڑھ دیا اور خود بھی اس کے برابر لیٹ گئی۔ حسن صاحب کراچی کے مشہور بزنس مین تھے اور ان کی زوجہ گل بانو بیگم۔ حسن صاحب اور گل بانو بیگم کے 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا نعمان، جس کی شادی حسن صاحب نے اپنے دوست کی بیٹی رمشا سے کروائی تھی۔ رمشا ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ حسن اور رمشا بیگم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا زوار اور بیٹی نمرہ۔ دوسرے نمبر پر احسن صاحب تھے، جن کی شادی گل بانو بیگم نے اپنی بھتیجی کشف سے کروائی تھی۔ احسن صاحب اور کشف بیگم کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا حمزہ، اشما اور ہادی۔ تیسرے نمبر پر صدف تھی، جن کی شادی دانیال سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد صدف دبئی چلی گئی تھی۔ ہر خوشی غمی کے موقع پر پاکستان آتی جاتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا شہریار اور بیٹی میشا، ہمارے کچھ خڑوس غسیلہ ہیرو۔ چوتھے نمبر پر حسن صاحب تھے، جنہوں نے اپنی پسند سے عائشہ بیگم سے شادی کی تھی اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا تھا۔ حسن صاحب اور عائشہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی، شانزے، جو شادی کے 10 سالوں کے بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ ہماری چھوٹی سی نٹکھٹ ہیروئن، سب کی آنکھوں کا تارا، جس میں سب گھر والوں کی جان تھی۔ وہ سب کے لاڈ پیار سے بگڑی تو نہیں کہا جا سکتا، پر شرارتی ضرور ہو گئی تھی۔ نٹکھٹ سی، لابالی ہے، پرواہ ہے نیاز، اندر سے بہت حساس طبیعت کی۔ مالک لوگوں کو تنگ کر کے سب کے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ ایک حادثۂ کار میں حسن صاحب اور گل بانو بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
حسان صاحب نے اپنی زندگی میں ایک بڑا سا خوبصورت بنگلہ بنوایا تھا، جس میں بڑے سب کے کمرے نیچے والے پورشن میں تھے۔ دوسرے پورشن میں سب بچہ پارٹی کے اپنے اپنے الگ کمرے تھے، جہاں وہ ہر وقت ادھم مچاتے تھے کہ پھر نیچے بڑوں تک ان کا شور نہیں جاتا تھا۔ زوار اور اشما دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے کہ ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے سب گھر والوں نے ان کی منگنی کر دی تھی، اور اب کچھ دن بعد ان کی شادی ہے۔ زویا حمزہ کی مانگ تھی۔ ان کی بھی شادی زوار اور اشما کے ساتھ ہونے والی تھی۔ نمرا کی شادی نعمان صاحب کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو نمرا کا کلاس فیلو اسد تھا اور نمرا کو پسند کرتا تھا۔ نمرا اور اسد کے دو بیٹے تھے، اون اور ریان۔ شانزے اور سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہادی گریجویشن کر رہا تھا۔ وہ کالج کے گراؤنڈ میں گھاس پر الٹی پلٹی مارے بیٹھی بکس کے اندر ناول رکھے پڑھ رہی تھی۔ ہیلو، ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ ندا اسے ادھر بیٹھا دیکھ کر اس کے ساتھ ہی گھاس پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، سر اکرم نے کلاسیں نکال دیا ہے، اس لیے ڈائجسٹ پڑھ رہی ہو؟ شانزے نے ڈائجسٹ پڑھتے سکون سے انداز میں کہا تو ندا کی حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے نہیں دیکھنے لگی۔ تم کیوں نکالا انہوں نے تمہیں کلاس سے؟ مجھے ٹیسٹ یاد نہیں تھا، انہوں نے پنشمنٹ کے طور پر کلاس سے نکال دیا۔ اب کی بار بھی شانزے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور بجائے اس کے تم ٹیسٹ یاد کرو یہاں بیٹھی یہ پڑھ رہی ہو۔ تو اور کیا کروں پھر میں اب یہ نہیں تو اور کیا کروں پھر میں اب یہ نہیں ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، بس یاد تھا پر موڈ نہیں تھا دینے کا، اس لیے بول کر آ گئی، اور مجھے یہ ناول مکمل کرنا تھا۔ قسم سے رات سے پڑھ رہی ہوں، بہت ہی مزے کا یہ ناول ہے، شانزے نے شرارت سے آنکھ مارتے ندا سے کہا، تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگ گئی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ ندا کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ میں آج پھر سے لیٹ ہو گئی، اس لیے ندا نے دھیرے سے بتایا، تو شانزے کی ہنسی چھوٹ کر شانزے کے ساتھ ندا بھی ہنس پڑی، اور پھر ان کے قہقہے پورے گراؤنڈ میں گونجنے لگے کہ اس آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس بھی ان پاگلوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ شانزے اور ندا دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، اور کلاس بنک کرنی ہوتی ایسے ہی بہانے بنا کر کبھی کالج کے لان میں بیٹھی ناول پڑھ رہی ہوتی تو کبھی کینٹین اور کبھی لائبریری میں۔ شانزے کالج میں بھی سب کو تنگ کیے رکھتی تھی، خاص طور پر اپنی کلاس میں سب کو ہی، اور کبھی کبھار کالج کا کوئی اسٹوڈنٹ مل جاتا تو اس کو بھی۔ کہ ایک دن دونوں نے اپنے کلاس کے نیو ٹیچر سہشر کو تنگ کیا تھا۔ جب وہ نیو آئے تھے تو انہوں نے ان دونوں سے پرنسپل کے آفس کا پوچھا، اور بدلے میں انہوں نے کیا کہا، پہلے ہمیں ٹریٹ دیں پھر بتائیں گے۔ سر اشر کو بھی یہ دونوں نٹکھٹ سی پیاری لڑکیاں پسند آئی تھیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور سے پوچھ لیتے آفس کا یا ان کی شکایت لگاتے، انہوں نے ان دونوں کو برگر، پیزا اور کولڈ ڈرنکس سے لنچ کروایا۔ اور جب ان دونوں کو پتہ لگا کہ سر اشر ان کی ہی کلاس کے نیو سر ہیں تو دونوں شرمندگی سے منہ میں انگلیاں ڈال لیں اور ان سے معافی بھی مانگی۔